دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر میں آ چکا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوگا، یعنی جی اسے موت واقع ہوگی۔ قرآن میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آج ہم جاننے والے ہیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں جب ایک نبی دنیا سے پردہ کر رہے تھے۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسی نبی جنہیں ہم کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی اس دنیا سے پردہ کرنے کا واقعہ۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جن کے بارے میں ایک اور قصہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے، اس وقت جب وہ محل سے باہر نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی دوسرے پر غالب آ رہا ہے، اور یہ دو آدمی ایک فرعون کی قوم میں سے تھا اور ایک بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس آدمی پر فرعون کی قوم کا آدمی غالب آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے ان کے پاس گئے، اور جب وہ لوگ نہیں مانے تو تب موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار مکہ فرعون کی قوم کے آدمی کو مار دیے، جس سے وہ اسی جگہ پر فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر کہے کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا ہے، یعنی کہ میرا ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور ضرور یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا ہے کیونکہ میرا تو ایسا کچھ ارادہ تھا ہی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنے جلال والے نبی جن میں اتنی طاقت اور اتنی قوت ہو، وہ نبی کی اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہو گئے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو ملک الموت علیہ السلام ان کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس سلسلے میں آپ کا آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور انہیں اتنا جلال آیا کہ انہوں نے عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ رکھ دیے۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ عزرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ عزرائیل علیہ السلام اسی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوئے اور فرمائے اے اللہ، آپ نے مجھے کس شخص کی روح قبض کرنے بھیج دیے ہیں؟ جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو انہوں نے جلال میں آ کر مجھے ایک تھپڑ مار دی جس سے میری ایک آنکھ باہر آ گئی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کا آنے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ ایک بیل کے اوپر ایک ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے اس بیل کے جتنے بال آئیں گے ہم آپ کی عمر اتنی سال بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر آپ کو آنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر اس وقت بھی آنا ہی ہے تو ابھی ہی ٹھیک ہے، مطلب وہ اس وقت چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ بہرحال کچھ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے کہ انہیں دنیا سے پردہ کرنا ہے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کچھ وقت مانگے تاکہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے ملاقات کر سکیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں وقت مل گیا اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس گئے، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو کبھی سینے سے لگاتے اور پھر دیکھ کر روتے، پھر سینے سے لگاتے پھر روتے، اور انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ ان کے بعد اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھ کر وحی کیے کہ اے موسیٰ، ہم نے جب بھی آپ کو بلایا اپنے پاس تو آپ فوراً دوڑے دوڑے چلے آتے تھے بہت دور پر۔ آج جب ملاقات کا وقت آیا ہے تو آپ کی طرف سے دیری کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں آپ کی ملاقات کے شوق میں ہوں، پر مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی اس فکر ستا رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، سامنے جو دریا دیکھ رہے ہو اس دریا پر اپنا عصا مارو۔ اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنا عصا مارے تو دیکھے کہ یہ پتھر نکل کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر وحی کیے، فرمائے اے موسیٰ، جو پتھر دیکھ رہے ہو اس پتھر پہ عصا مارو۔ اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر جس میں نہ تو ہوا جانے کی جگہ ہے نہ ہی دھوپ جانے کی جگہ ہے، اس میں ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کیڑے کے پاس حیران کرنے والی چیز جو تھی وہ چیز تھی ایک ہرا پتا، ایک ایسا پتھر جس کے اندر میں نہ تو ہوا جانے کی جگہ ہے اور نہ ہی دھوپ کے جانے کی جگہ ہے۔ اس پتھر کے اندر میں کیڑا بھی آ گیا اور اس کیڑے کو بھی کھانا مل رہا ہے، ایک ہرا پتا اس کیڑے کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمائے، اے موسیٰ، جس چیز کو دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہو یہ چیز ہمارے ذمہ ہے، فل کائنات کو بنانے والے ہم ہیں، اور اس کو پالنے کا، اس کو رزق دینے کا، اس کو کھلانے کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے۔ تو جس طرح ہم اس کیڑے کو نہیں بھول رہے، صرف تو آپ کا بیٹا ایک اشرف المخلوقات ہے، ایک انسان ہے، اس کو کھلانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اور اس جواب کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستوں یہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب، جو کہ کل کائنات کے لیے بھی ہے، کہ آج جو ہم کچھ پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، جو چیز ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، بے شک کھلانے والا تو اللہ ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے، وہ تو ہمیں کھلائے گا ہی کھلائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے رزق کے لیے بالکل فکر نہ کریں، اپنی طرف سے جو بھی آپ محنت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، پر کسی بھی چیز میں ناکامی ہاتھ لگنے پر بہت زیادہ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، نا امیدی نہ اختیار کر لیں، کیونکہ کھلانے کا ذمہ تو اللہ کا ہے، اور بے شک وہ کھلانے والا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور انہوں نے دنیا سے پردہ کر لیے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہتے ہیں اس بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جڑے رہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ میں، تاکہ ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اپنا بہت دھیان رکھیے، دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے اور لوگوں کو بھی اس بارے میں دعوت دیجیے کہ وہ دین کو سیکھیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔